سبحانہ و تعالی اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کیا گیا، اور جو یہ چاہے کہ اس کو موت کی تنگی نہ ہے، اس کی موت آسانی سے راحت سے ہو جائے، تو ایسے شخص کو یہ چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ ہم میں سے شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا، بلکہ ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی یہ خواہش نہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اچھا رزق عطا فرمائے، کشادہ رزق عطا فرمائے۔ اور ایسا شخص بھی نہیں ہوگا جو یہ چاہے کہ میں جلدی مر جاؤں، جلدی دنیا سے چلا جاؤں۔ انسان کو اپنے اعمال پہ چاہے کتنا ہی پختہ یقین کیوں نہ ہو، اور اللہ سے ملاقات کا چاہے کتنا پختہ یقین کیوں نہ ہو، مگر اس کے باوجود یہ طبعی طور پر انسان کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ موت سے کراہت انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، مرنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ یہ خوشگوار نہیں، ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں جب کوئی شخص مر جائے، دنیا سے چلا جائے، تو یہ کوئی خوشی کا مقام نہیں ہوتا، یہ افسردگی کا مقام ہوتا ہے۔ لوگ ایسے موقع پر تعزیت کرتے ہیں، لوگ ایسے موقع پر ہمدردی کرتے ہیں۔ تو کسی شخص کو یہ پسند نہیں کہ وہ جلدی مر جائے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے رزق میں بھی کشادہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس رزق کی فراوانی ہو، کشادگی ہو، کسی قسم کی مالی محتاجی نہ ہو، اور اس کی عمر بھی جلدی ختم نہ ہو جائے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کو آسودہ حال میں موت آئے، ایک ایسی موت آئے جس میں تنگی تکلیف نہ ہو، زیادہ آسانی سے اس دنیا کے مراحل طے ہو جائیں اور اگلی دنیا کی طرف انسان سفر کرتے ہوئے آگے نکل جائے، تو اس کے لیے ایک بڑا ہی آسان نسخہ، آسان ان الفاظ میں کہ اگر جو عمل کرنا چاہے اس کے لیے آسان ہے، اور نہ کرنا چاہے تو یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ جو انسان کے قریبی اعزہ اور اقارب ہیں، جو رشتہ دار ہیں، ایک شخص ہے، اس کی بہن بھائی ہیں، والدین کی تو بات ہی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا فرض کے درجے میں ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں، اگر نہ کیا جائے انسان کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ مگر جو بہن بھائی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، قریبی چچے، اس کے ننہال کے رشتہ دار، ددھیال کے رشتہ دار، جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن سے انسان کا عموماً ملنا جلنا ہوتا ہے، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، چچے ہیں، تائے ہیں، اور ان کے بچے آگے، جن کے ساتھ انسان کا انٹریکشن ہوتا ہے خاندانی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی کرنا۔ یعنی رحم کے جو اتنے رشتے ہیں ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنا، ان کو توڑنا نہیں۔ صلہ کو کہتے ہیں صل سے ہے، یعنی جوڑنا ہے کسی چیز کو، ان کو توڑنا نہیں۔ اب یہ جو رشتے ہیں نا، ان کے اندر عمومی طور پر بھی عرب میں بھی یہ کہتے ہیں کہ الاقارب کالعقارب، یہ عرب میں ایک محاورہ ہے کہ جو اقارب ہوتے ہیں نا، قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بچھو کی طرح۔ اقرب کہتے ہیں بچھو کو۔ یہ صرف ہمارے ہاں نہیں ہے، یہ ساری دنیا میں کہاوتیں اور جو عام لوگوں کی وزڈم ہے نا، وہ اسی طرح ہی ہے کہ جی قریبی رشتہ دار ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشی سے خوش نہیں ہوتے، بظاہر بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں لیکن پیچھے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے کلچر اور ہمارے روایت میں بھی یہی ہے، ہمارے ہاں بھی شریکہ، پنجابی کلچر میں اپنی چیزیں، پشتون کلچر میں اپنی چیزیں، ہر کلچر میں اس طرح کی اپنی چیزیں موجود ہیں۔ بنیادی طور پہ ایک ہی اس کے اندر علت ہے، اور ایک ہی بات ہے، وہ یہ کہ قریبی رشتہ داروں سے ذرا بچ کے رہنا چاہیے۔ ان کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ بھی گزارا نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں نا ہمارے یہاں لوگ۔ اور ہم غم کے موقع پر اور شادی کے موقع پر دیکھتے ہیں، جب انسان تھوڑا سا سیدھا ہو کے کسی کام کی طرف نکلتا ہے تو کوئی آ کے روک لیتا ہے، پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، اس موقع پر کوئی مسئلہ اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ آسان نہیں ہے کام۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ گھروں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، آسان آرام راحت والی موت نصیب ہو، تو پھر یہ مشکل کام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی۔ جو تم سے کٹے اس سے کے قریب جانا ہے۔ یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے، یہ دوسری حدیث مبارکہ میں بھی کہ جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ اس کے ساتھ اچھے بن جائیں، جو آپ کے قریب ہوتا ہے آپ 2 قدم اور چل کے اس کے قریب ہوں، جو آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، جو رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کر دیں۔ ہے یہ بھی صلہ رحمی، مگر اصل صلہ رحمی جو عظیمت کا مسئلہ ہے، جو کرنا مشکل ہے، وہ یہ کہ جو توڑے اس سے جوڑو، جو دور بھاگے اس کے ساتھ قریب ہونے کی کوشش کرو، جو ناگواری کا احساس دلوائے انسان اس کے باوجود اس کے قریب ہونے کی کوشش کرے، جو دور جائے رشتے میں کھنچا ہوا محسوس ہو، انسان خود قریب جا کے اس کو، جیسے مقناطیس ہوتا ہے نا، کھینچتا ہے انسان کو، انسان جا کے کرے۔ اب یہ کرنے والا کام مشکل کیوں ہے؟ اس لیے انا مارنی پڑتی ہے، میں مارنی پڑتی ہے، اب بسا اوقات اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے۔ انسان پوری دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ بات میری ٹھیک تھی،
میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، میرا حق نہیں ادا کیا گیا، میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی، میرے حق میں کوتاہی کی گئی، میں بڑا ہوں، چھوٹوں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، یہ ساری باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، مگر اس کے باوجود ان تمام چیزوں کو پس پش ڈال کر صرف اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حکم ہے صلہ رحمی کرنا، انسان ساری چیزوں کو مٹا دے، جیسے سلیٹ سے نہیں مٹا دیتا، اپنے سینوں کو صاف کر کے صلہ رحمی کرے، ان رشتہ داروں کے قریب جائے، بار بار قریب جائے، بار بار قریب جائے۔ بچھو کی جو ہوتی ہے نا فطرت کہ وہ کاٹتا ہے مگر یہ بھی اپنی فطرت سے باز نہیں آتا، یہ بھی قریب جاتا ہے، یہ بھی جوڑتا ہے، یہ بھی جوڑتا ہے، وہ توڑتا ہے، یہ پھر جوڑتا ہے، یہ ان کا خیال رکھتا ہے، وہ اس کی طرف سے بالکل بگانا ہونا چاہتے ہیں، یہ ان کو ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں تو جو انسان کو نعمتیں عطا کریں گے وہ تو اپنی جگہ ہے، اس دنیا میں نعمتیں، یہ دنیاوی نعمتیں، میرا اور آپ کا فائدہ ہے، اس میں انسٹنٹ فائدہ، کیش اور نقد فائدہ ہے۔ وہ کیا؟ مال میں بھی برکت، رزق میں بھی برکت، عمر میں بھی برکت اور موت کی بھی آسانی۔ اب انسان کو اور کیا چاہیے؟ دیکھیے کتنا کمپریہنسو پیکیج ہے۔ انسان تصور کرے نا کہ ہم چاہتے کیا ہیں، ہم راحت چاہتے ہیں، آرام چاہتے ہیں، مصیبت چاہتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے پتہ ہے اس دنیا سے جانا ہے، تو لٹکے ہوئے پریشان حال، کئی سالوں کے بیمار اور ایسی موت کی تکلیف میں اور دنیا سے جانے کی تکلیف میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، اس کے لیے آسان اور راحت مانگنا چاہتے ہیں، تو وہ طریقہ کار یہ ہے کہ صلہ رحمی کی جائے۔ مشکل کام اس دنیا میں کر لیں، یہ مشکل گولی، کڑوی گولی نگل لی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں انسان کو آسانی، آسودگی اور راحت عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ان احادیث کو سن کر، ان پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت آپ ٹھیک ہے؟